بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کی خدمت میں آج انتہائی آسان روحانی علاج پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی معالج سے علاج کروا چکے ہیں، شفا مل چکی ہے، معاملات حالات درستگی کی طرف چلے گئے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بار بار ہمارا دشمن حملہ آور ہو رہا ہے۔ کیا کریں کہ بیماری بار بار واپس آتی ہے؟ کیا کریں کہ دفتر میں کام میں رکاوٹیں اور افسران کی طرف سے سختیاں بار بار آتی ہیں؟ کیا کریں کہ میرا شوہر بہت اچھا ہو گیا ہے علاج کے بعد، لیکن کبھی کبھی اس کو ایسا ابال اٹھتا ہے کہ وہ مار داڑ تک چلا جاتا ہے؟ کیا کریں کہ اب پہلے شوہر مجھے بھی مارتا تھا، بچوں کو بھی مارتا تھا، اب کبھی کبھی بچوں کی ایسی شامت آتی ہے کہ وہ بیچارے بلک بلک کر روتے ہیں اور اس کو ذرا ترس نہیں آتا۔ تو اس میں ایک اہم بات یاد رکھنے کی ہے، ایک ہوتا ہے علاج، ایک ہوتی ہے کاٹ۔ علاج کہتے ہیں اس کو کہ آپ نے تعویذ استعمال کیا، علاج کہتے ہیں اس کو کہ آپ نے تعویذ پیا، علاج کہتے ہیں کہ اس کو آپ نے تعویذ لٹکایا، علاج کہتے ہیں کہ اس کو کہ آپ نے اگربتیاں سلگائی، یہ سارے کام کر لیے، لیکن اس سے چیزیں بہتر ہونی شروع ہو گئیں، سٹریم لائن ہونی شروع ہو گئیں۔ آپ نے کچھ دم کر کے کھلایا پلایا، کسی معالج نے، کسی عامل نے آپ کو دیا، آپ نے وہ سارے معاملات درست کر لیے۔ اور ایک ہوتا ہے وہ جادوگر سے آیا وہ تار جادو کا، جس کو کاٹنا ہوتا ہے اور اس کے اوپر مسلط منسلک جو جنات ہیں ان کا تعلق اس عمل سے کاٹ کے اپنی گلی سے، محلے سے، چوک چوراہے سے دور کرنا، اس کو آزاد کرنا۔ اس کے دو ہی طریقے ہوتے ہیں، یا آپ خود کرتے ہیں یا معالج کرتا ہے۔ معالج تو بیچارہ اس لیے نہیں کر پاتا، جب آپ اپنے حالات درست ہوتے دیکھتے ہیں دوبارہ آپ اس کی شکل دیکھنے کے لیے تیار اور روادار نہیں ہوتے، اور خود آپ اس لیے نہیں کر پاتے کہ آپ کو معالج نہیں بتاتا۔ آج میں بتا رہا ہوں اور ساری زندگی آپ کو یہ کام آئے گا۔ اور میں کیا ہوں یا میں بتانے کی کیا اوقات رکھتا ہوں، یہ میرے مرشد کا خاص جوتوں میں بیٹھنے کا صدقہ ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ وہ کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب تک اس کنیکشن کو نہیں کاٹیں گے، چاہے معالج کاٹے چاہے مریض کاٹے، جب تک یہ معاملات درست نہیں ہوں گے۔ تو اب کیا پڑھنا ہے سب لوگوں نے؟ اچھا، یہ بھی غلطی ہوتی ہے کہ بڑوں میں سے بیچاری عورتیں صرف یہ کوشش کر رہی ہوتی ہیں، مرد لاپرواہ ہوتا ہے، مرد صرف پریشان ہوتا ہے روزگار رزق کے حوالے سے، اور جو بچے ہیں بے شک بالغ ہو گئے ہیں، بڑے ہو گئے ہیں، ان تک کو بھی یہ زحمت نہیں کی جاتی کہ تم یہ ہر نماز کے بعد پڑھا کرو، محفوظ رہو گے، یہ پڑھا کرو، تمہارے ساتھ تمہارے والدین کی محبت صحیح رہے گی، تم پڑھا کرو، تمہیں تعلیم میں رکاوٹیں نہیں آئیں گی، تم پڑھا کرو، تمہارے معاملات درست ہوں گے۔ نہیں، توبہ ہے کہ اگر ہم کسی کو یہ کہہ دیں، کسی کو یہ بتا دیں، کسی کو اس کی اہمیت سے روشناس کرائیں۔ تو آج میں عرض کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد صرف 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ آیت الکرسی، اور 3 مرتبہ آخری 3 کل یہ پڑھیں، اور پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کریں اور سارے جسم پر پھیر لیں، اور اگر اس کو ساتھ ہی پانی کی بوتل پہ دم کر کے پیتے رہیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے معاملات درست ہو جائیں گے۔ اب ہوتا کیا ہے، یہ پڑھا میں نے اپنے لیے، میں نے اپنے بچوں پہ، ایک پہ نہیں 3-4 پہ دم کر دیا، تو یہ تو چیز بہت تھوڑی سب میں تقسیم ہوئی۔ لہذا وہ بچے جو ابھی نابالغ ہیں، وہ بچے جو ابھی پڑھ نہیں سکتے، ان سب کے لیے علیحدہ علیحدہ پڑھنے کا اہتمام کریں، اور اگر بچوں کو یہ سکھا دیں گے تو آپ کی مشکل بھی آسان ہو جائے گی، اور بچے عادی بن جائیں گے، آپ بھول جائیں گے، بچہ نہیں بھولے گا۔ اس لیے اس کا اہتمام کریں، اللہ پاک کرم فرمائے گا، فضل فرمائے گا، رحم فرمائے گا، کامیابیاں، عزتیں، صحتیں، خوشیاں آپ کے گھر میں ڈیرا اور بسیرا کر لیں گی۔